اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون۔ سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 80۔ اور وہ نبی تمہیں کبھی یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں کو یا نبیوں کو رب، خدا اور ایشور بنا لو۔ کیا وہ تمہیں مسلمان ہونے کے بعد، اللہ کا فرما بردار ہونے کے بعد کفر کا حکم دے سکتا ہے؟ And he will never order you to take the angels and prophets as lords. Will he order you to disbelieve after you had been Muslims and obedient? کل کی آیت میں یہ بات آئی تھی کہ کوئی بھی نبی وہ دنیا میں اس لیے آتا ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑے، نہ کہ اپنا غلام بنا لے۔ بلکہ آپ دیکھیے کہ اسلام کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ انسان کی آزادی اور اس کے فریڈم کا سب سے بڑا سلوگن ہے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی اور کا غلام نہیں ہو سکتا، اپنے جیسے انسانوں کا غلام اور بندہ اور سرونٹ نہیں ہے، وہ اللہ کا ہی غلام ہو سکتا ہے، اللہ کا ہی بندہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو اچھے لوگ گزرتے ہیں، اللہ کے نبی ہوں یا ولی ہوں، شیطان پھر لوگوں کو بہکا کر کے انہی کے سامنے لے آ کے جھکا دیتا ہے، انہی کے سامنے سجدہ کراتا ہے، انہی کی مندریں بنواتا ہے، انہی کے مزاریں بنواتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا اب رام کے بارے میں بھی کیا ہے، کل جو آپ نے دیکھا وہ کیا ہے، جو والمیکی رامائن ہے، جو سب سے پہلا رامائن جو لکھا گیا والمیکی، 300 رامائن ہے، 300، اس میں سب سے پہلا رامائن والمیکی رامائن ہے، اسی سے سارے لے کر کے لکھے ہیں۔ اس میں رام کو کہیں بھی گاڈ اور خدا نہیں بتایا گیا، بلکہ کیا بتایا گیا، ایک اچھا نیک راجا تھا۔ جیسے سکندر کے بارے میں کہا جاتا نا، الیگزینڈر ذوالقرنین، ایک اچھا بادشاہ تھا، انصاف پسند تھا، لوگوں کا خیال رکھتا تھا، اس طرح کا ایک تھا۔ بعد کے لوگوں نے کیا کیا، اس کو خدا میں اور بھگوان میں اور گاڈ میں، اور اس کے بعد آج دیکھیے کہ اس کے سامنے جا کر کے جھک رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ کبھی بھی جس کو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ اور علم دے گا، وہ انسانوں کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا۔ وہ کیا کرے گا، وہ تو کہے گا کونو ربانیین، تم اللہ کے غلام بنو، اللہ والے بنو، میرے غلام مت بنو۔ قرآن میں ایک جگہ ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ گاڈ مانتے ہیں نا، کرسچنز، اور دنیا میں سب سے بڑی تعداد انہی کی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ،
کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کے خدا بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کانپ جائیں گے، کہیں گے سبحانک، آپ کی ذات تو اس سے پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو سچ نہ ہو؟ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ کو معلوم ہوتا۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ میرے دل میں جو کچھ ہے وہ تو جانتے ہیں، آپ کا کیا پلان ہے، کیا ارادہ ہے، وہ میں نہیں جانتا ہوں۔ انک انت علام الغیوب، آپ ساری چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام گھبرا جائیں گے جب اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا کہ تم نے لوگوں کو کہا تھا کیا مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بول رہا ہے یہاں پہ کہ کوئی بھی نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان تتخذ الملائکۃ، کہ فرشتوں کو، والنبیین، اور نبیوں کو اور پروفٹس کو، ارباب رب کی جمع ہے، کہ تم رب بنا لو، اپنا مالک بنا لو، خدا بنا لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اس چیز سے ڈرتے تھے۔ ایک بار ایک آدمی نے بول دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کوئی بات چل رہی تھی، اس نے کہا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چینج ہو گیا، آپ بار بار کہتے جاتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تم نے مجھے خدا کے ساتھ جوڑ دیا، تم نے مجھے خدا کے ساتھ جوڑ دیا۔ اتنی بار آپ نے کہا کہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ وہ مالک ہے، میں غلام ہوں، مجھے اس کے برابر کر دیا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے نہیں، یہ نہیں کہو، بلکہ صرف یہ کہو کہ جو اللہ چاہے وہی ہوگا۔ تو دیکھیے وہ اس لیے آئے تھے کہ بندوں کو ان کے خدا کے سامنے جھکائیں، نہ کہ اپنے۔ اب یہ دیکھیے درگاہوں پر، مزاروں پر، مندروں پر کس کے سامنے لوگ جھک رہے ہیں؟ یہ سب کس چیز کا کھیل ہے؟ پیسوں کا کھیل ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ۔ وہ تو کوئی بھی اللہ کا بندہ، کوئی بھی نیک بندہ ہو، چاہے کوئی پروفٹ ہو، نبی ہو، یا کوئی عالم دین ہو، اگر اس کے اچھے ہونے کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے سامنے لوگوں کو کبھی نہیں جھکنا پسند نہیں کرے گا، نہ جھکانا پسند کرے گا، وہ اللہ کے سامنے جھکا۔ اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ، کیا تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو جائے۔ اس کا مشن ہی یہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جب مسلمانوں نے پرشین امپائر کو فتح کرنے کے لیے گئے، لڑنے کے لیے گئے وہاں پہ، تو ایک ڈیلیگیشن گیا تھا وہاں کے کمانڈر ان چیف سے ملنے کے لیے، رستم۔ اس نے پوچھا تم کیوں آئے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، یعنی ایک نبی، ایک ولی کیا تربیت دیتا ہے، ٹریننگ دیتا ہے۔ انہوں نے یہی کہا اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم نہیں آئے تمہارے پاس، لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ، تاکہ لوگوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کی غلامی کی طرف لے کر کے، ومن ضیق الدنیا الى سعۃ الآخرہ، اور چھوٹی سی دنیا سے ایک انلمیٹڈ، کبھی نہ ختم ہونے والی آخرت کی زندگی اس کو دکھائیں۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور دھرموں کے ظلم سے اسلام کے انصاف کی طرف لے کر کے۔ اب یہ ظلم ہے نا، آپ دیکھیے ہندو دھرم میں کیا ہے، ایک ایسی کمیونٹی ہے، ان کے 4 سیکشن ہیں، معلوم نہ ہے۔ ایک شودر ہے، شودر کس لیے ہے؟
صرف خدمت کرے گا، وہ نوکری اور غلامی کے لیے پیدا، یہ مانتے ہیں وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اسلام ایسا نہیں مانتا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتا؟ انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم کو ایک ماں باپ کی سے پیدا کیا ہے، تم سب کے سب برابر۔ ہاں، جو آدمی علم میں، تقوی میں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے میں آگے بڑھ جائے وہ بڑا ہو سکتا ہے، لیکن کسی برادری اور ذات کی وجہ سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ انسانوں کو صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے وہی اچھا انسان ہو سکتا ہے، جو اپنی طرف بلائے اور اپنے سامنے جھکائے وہ اللہ کا اچھا بندہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ شیطان ہے جو لوگوں سے اپنی عبادت کرانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کے سامنے جھکنے اور اسی کے لیے جینے اور مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔